الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. اس سورہ کے بارے میں، سورہ رحمان کے بارے میں راوی نے آ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، سورہ رحمان نے کائنات کی ساری نعمتوں کے گنائے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب تھی اس کو تو بیان ہی نہیں کیا. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، اصل میں آج ہم ولادت مولا کی شب کل آنے والی اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیا سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ کہاں سورہ رحمان پڑھی ہے؟ تو کہا پڑھو. جب اس آیت پہ پہنچے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہا یہ آیت جو ہے دلالت کر رہی ہے. کہا یہ تو دو دریا کے ملنے کے بارے میں کہہ رہی ہے. کہا وہ دو دریا کیا ہے؟ ایک ہمارے جد امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، اور دوسری ہماری جدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. یہ نور و طہارت اور عصمت کے دریا ہیں کہ جو دو دریا ملتے ہیں. ابھی مرج البحرین یلتقیان، دو دریا جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ابھی عارضی رکاوٹ ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو یہاں پر اس میں ابتدا در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتی ہے، اس کا اختتام حسین ابن علی مظلوم کربلا صلوات اللہ علیہ کے بارے میں. یہ دو دریا، ایک تو جو ہے مولا علی، دوسرے فاطمہ زہرا، اور درمیان میں جو رکاوٹ عارضی ہے وہ پیغمبر اسلام ہے. اور جس سے جو دو دریا کے ملنے سے موتی و مونگے خارج، تو موتی سے مراد امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے، اور جو ہے مونگے جو ہے اس سے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی اسی ایک آیت میں پنجتن علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. لیکن عزیزو، چونکہ ماہ شعبان بھی ہے، شعبان میں 3 عمل جو ہے بہت اہم ہے. شعبان کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ انسان کو مشکلات سے نکالنے والا مہینہ، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. کسی کو اگر اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنا ہے تو ماہ شعبان پر توجہ رکھے، انسان کو جو ہے مشکلات سے نکال دے گا. تو دوسری طرف
شعبان میں 3 عمل بہت اہم قرار دیے گئے. روزہ رکھنا، روایات میں جو ہم جتنی بھی بات پیش کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ ایک روزہ بھی اگر ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں رکھ لے تو اس پر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے. رجب میں ویسے تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، شعبان میں بھی ہے، لیکن اس کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت واجب ہو جایا کرتی ہے. دوسری بات صدقہ نکالنا، اس کے سلسلے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں صدقہ نکالنا ایسا ہے کہ جیسے ایک جب کوئی صدقہ نکالتا ہے تو اس صدقے کو اللہ خود پالتا ہے. جب اللہ کسی صدقے کو پالے تو آپ سوچئے کہ کتنا عظیم اس کا عظمت پیدا کرنا وجود میں آ جائے گا. اور پھر اس کے امام نے مثال بھی پیش کی کہ اگر آپ اونٹنی کے بچے کو لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا اونٹ، جائنٹ اونٹ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جو صدقہ شعبان کے مہینے میں آتا خالی وہی محفوظ نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو پالتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ جس چیز کو پالے وہ کتنی عظمت اختیار کر جائے گا. اونٹ کی مثال امام علیہ السلام نے دی. اور تیسری چیز جو ماہ شعبان میں کہی گئی ہے، جس کو ائمہ معصومین اپنے گھر والوں کو سب پر لازم قرار دیتے تھے کہ اس عمل کو انجام دو، وہ 1000 مرتبہ ایک دعا پڑھنا ہے. پورے مہینے کے اندر 1000 مرتبہ وہ دعا پڑھنا. وہ دعا جو ہے اسی سے اصل ہمارا ٹاپک شروع ہوگا. وہ دعا جو ہے اس میں جو ہے ارشاد ہوا 4 جملے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایہ، مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم خالصتاً اللہ ہی کا دین کو اپنایا کرتے ہیں، چاہے مشرکوں کو اس میں برائی اور کراہت ہی محسوس کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اب ماہ شعبان کا مہینہ ہے تو خوشیوں کے مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعروں کا بھی مہینہ ہو جاتا ہے، جشن کا بھی مہینہ ہو جایا کرتا ہے. اور جشن کے اندر آپ کو پتہ ہے پھر شاعروں سے جو دین لیا جاتا ہے اس کے اندر جو پھر خرابیاں بھی آ جاتی ہیں. اور شاعروں سے جو دین لیا جائے گا اس نے اپنی شاعری نے اس طریقے سے رکھا ہوگا جس کے اندر دین کے اندر خرابیاں ہیں. مرجعیت سے دین لینا چاہیے، اس کے بجائے شاعروں سے دین لینا شروع کرتے ہیں. اس کا نتیجہ دے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کر رہے ہیں. مثلا آج کل جو شعر و شاعری کے اندر جو چل رہا ہے اس سے کچھ شعر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کیسی خرابی جو ہے شعر و شاعری میں آ جایا کرتی. اس کے علاوہ کہ منقبت و نوح خوانی کے اندر آہستہ آہستہ موسیقی کو ڈالا جا رہا ہے اور یہ خرابی بھی آ رہی ہے، لیکن یہ بڑی خرابی ہے کہ انسان کو مشرک ہی بنا دینا. یہ جو ہے شعر و شاعری میں دیکھیں کیسے جو ہے شاعروں کا افکار آ رہے ہیں. ایک شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شعر و شاعر ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ شعر پڑھ رہا ہوں. تو ہی عابد ہے اور تو ہی معبود. دیکھیں عابد بھی امام کو بنا دیا، معبود بھی امام کو بنا دیا. معبود جو ہے صرف پروردگار عالم ہوا کرتا، صرف ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس دعا میں جو ماہ شعبان کے اس کے اندر لا نعبد الا ایاہ، ہم صرف پروردگار عالم کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. اس شعر میں جو کہا گیا کہ ہم نے جو ہے امام کو عابد بھی بنا دیا، معبود بھی بنا. معبودیوں نے جس کی عبادت کی جائے، یہ تو دعاؤں کے خلاف بھی، قرآن کی آیت کے خلاف بھی جا رہا ہے. جو شعر و شاعری میں یہ خرابی پیدا ہو جایا کرتی. آپ تو ہی عابد ہے، تو ہی معبود. اور پھر جو ہے آگے چل کر وہی اسی شعر کے اندر کہا گیا تو ہی ساجد ہے، تو ہی مسجود. دیکھیں دونوں خرابی لے کر آئے. ساجد تو جو ہے ٹھیک ہے سجدہ کرنے والا، لیکن مسجود یعنی جس کو سجدہ کیا جائے اور صرف پروردگار عالم کو سجدہ کیا جائے، پروردگار عالم کے علاوہ باقی کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. بس اس لیے جو ہے یہ اس طرح کی خرابیاں آہستہ آہستہ شرک کی خرابیاں شعر و شاعری و مشاعرہ و منقبت و نوح خوان اور ان کے ذریعے سے جو ہے آ رہی ہے، اور اتنی خاموشی سے آ رہی ہے کہ جس کے نتیجے لوگ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا خرابی آ رہی ہے.
اتنی خرابی پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، آپ تو چونکہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے تو پختہ ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو بچے آ رہے ہیں نا، وہ ان کو یاد کر لیں گے تو اس کے بعد یاد کرنے کے بعد یہی بچے جو ہے ان شعر و شاعری کو یاد کرنے کے بعد کہیں گے کہ بھائی بچپن سے تو ہم یہ سنتے آئے ہیں، اور اس کے نتیجے یہ سمجھیں گے، اس کے نتیجے یہ غلط عقیدہ ان کا بن کر کے رہ جائے گا، عقیدہ ہی غلط بن کر کے رہ جائے گا۔ ہم تو چونکہ پرانے جو ہے بزرگوں نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ ہمارا عقیدہ اس لیے خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم جو ہے عقیدے سے واقف ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوا کرتا، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی ہے، اللہ ہی جو ہے ہمارا معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے۔ لیکن دوسرے بچے جو ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اندر عقیدہ خراب ہو جائے گا اور شرک کی بنیادیں پڑ جائیں گی۔ یہ جو شعر و شاعری میں، بلکہ ایک جگہ تو شعر و شاعری میں سنا گیا کہ ایک صاحب نے کہا اللہ بڑا عظیم ہے۔ چلو بھائی، شاعر حضرات جو ہے اللہ کو عظیم کہہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر دوسرا مصرع سنیے، لیکن میرا حسین عظیم تر ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوگا، اللہ کو عظیم قرار دیا، حسین کو عظیم تر قرار دے دیا۔ ارے یہ تو شرک کی بنیادیں بتا رہے، اس میں نعرے نہیں لگانا، اس میں جو ذرا ہوش کے ناخن سنبھال رہے ہیں، شرک کی بنیادیں بتا رہے ہیں کہ شعر و شاعری میں یہ جو شرک آ رہا ہے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی جو اندر داخل کیا جا رہا ہے، شعر و شاعری مناظروں میں، فلاں میں، اور نوحہ خوانی میں، منقبت میں، ساری چیزیں جو داخل کرے، اور یہ سب غلط ہے۔ اور جو ہے اس کو لائٹ لیا جاتا ہے اور عوام تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور جو سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنی خوشی کے لیے جو ہے سمجھنے کے باوجود جو ہے چلو ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، لیکن جو نئے بچے آنے والے ان کو تو عقیدہ بالکل بگڑ کر کے رہ جائے گا، وہ تو بالکل ہی خراب راستے پر چلے جائیں گے، غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ اس لیے شعر و شاعری اور منقبت خوان، نوحہ خوان، ان لوگوں سے جو دین نہیں لینا ہے، مرجعیت اور نائب امام سے دین لینا ہے، ورنہ یہ ساری خرابیاں آتی رہیں گی۔ جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے جو آج شعبان کی دعا بیان کی ہم نے، لا نعبد الا ایاک، ہم پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ جو بتا رہا ہے، یہ شعر و شاعری میں شرک و بدعتیں آ رہی ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے بہت خرابی لے کر آ۔ اچھا، یہ ایک جو ہے دوسرے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب فضائل کی بات آ جاتی اور جو ہے ائمہ معصومین کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو فضائل میں یہ خرابی اپنے لوگ بھی پیدا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ائمہ معصومین کے فضائل پر ڈاکہ بھی مار لیتے ہیں، کھلم کھلا ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ اس لیے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ فضائل سے زیادہ کربلا کے مصائب اہم ہیں۔ فضائل اہل بیت بہت اہم ہیں، مولا علی کے فضائل، انسان سارے انس و جن جمع ہو جائے، درخت جو ہے لکڑی جو ہے قلم بن جائے، اور جو ہے سارے کے سارے جو ہے دریا سیاہی بن جائے، لیکن مولا کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اس کے باوجود فضائل میں خرابی یہ بھی آتی ہے کہ ایک تو ہمارے لوگ ہی بگڑ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے لوگ جو ہے فضائل اہل بیت میں وہ ڈاکہ بھی ڈال جاتے ہیں۔ ڈاکہ کیا ڈال؟ مولا کی تعریف میں پیغمبر نے فرمایا کہ علی فاروق اعظم ہے، تو یہی لفظ اغوا کر کے دوسرے نے لے لیا اور جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دیا مولا کے فضائل کے اوپر۔ مولا علی کے بارے میں جو ہے پیغمبر نے فرمایا کہ مولا علی صدیق اکبر ہے، تو اٹھا کر کے کسی دوسرے کو دے دیا گیا۔ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، ہم بھی خوش ہو رہے ہیں، اور جو ہے ان دونوں کی خوشی کے اندر ہم تو حق پر خوش ہو رہے ہیں، وہ جو ہے اپنے ناموں پر خوش ہو رہے ہیں۔ مولا علی کو جو ہے ذوالفقار ملی، جو ہے تلوار لا سیف الا ذوالفقار، تو دوسرے کو سیف اللہ بنا دیا گیا۔ تو یہ، اور پھر جو مولا حسین کے اندر بھی دیکھیں،
مولا حسین کے لگے جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کسی کو بوڑھا بنا دیا، وہ بوڑھوں کے سردار ہو گئے، کسی کی جو ہے ٹھوکا. یہ ٹھوکا پیٹی جو ہے صرف فضائل میں ہوا کرتی. تو فضائل میں یہ خرابی بھی جو آ جایا کرتی ہے کہ لوگ ہمارے ائمہ کے حقیقی فضائل کو لے جا کے دوسرے آدمی پر چپکا دیا کرتے ہیں. ایک خرابی ہماری اپنی آ رہی ہے کہ ہم جو ہے شرک و بدعت شروع کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف دوسرے لوگ جو ہے ہمارے ائمہ کے حقیقی فضائل لے جا کے دوسرے لوگوں پر چپکا دیا کرتے ہیں. لیکن مصائب، اسی لیے مصائب ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو مصائب میں نہیں گھرائے گا، کیونکہ اس میں مولا حسین کی طرح قربانیاں دینا پڑتی، اس میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، اس میں جو ہے نوجوان 18 سال کے نوجوان کی قربانی دینا پڑتی، اس میں جو ہے چشماہے کے گلے پر تیر کھانا پڑتا. اس لیے کوئی حسین بننے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے حسین بننے کی کوشش نہیں، اس لیے ہمارے مصائب ہمیشہ خالص رہیں گے. مصائب میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا انہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو، حتیٰ یہ کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خدا بھی بنا دیا، خدا بھی بنا دیا، لیکن کوئی حسین نہیں بنا سکا انہیں. یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خدا بنا دیا، فضائل اسے پیش کیے کہ اپنے آپ کو خدا بنا دی. لیکن حسین بننے کے لیے تو قربانی چاہیے، قربانیاں جو ہے کوئی دینے کو تیار نہیں، اور اس لیے جو ہے اپنے آپ کو حسین نہیں بنا سکا. اس لیے مصائب کربلا زیادہ اہم ہے فضائل کو پیش کرنے کی نسبت. اس لیے ہمیشہ زیادہ توجہ انسان کی مصائب پر رہنا چاہیے. اسی لیے ہندوستان میں لکھنؤ میں ایک رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی، دولہا بنتا تھا، تو باقاعدہ صحرا پہنا کر اس کے لیے وہاں پر حضرت قاسم کے مصائب پڑھے جاتے تھے. پورے مصائب پڑھے جاتے تھے شادی کے دن، باقاعدہ مصائب پڑھے جاتے تھے اس وقت. اور مصائب جہاں پر پڑھے جائیں وہاں پر شہزادی صلوات اللہ علیہا آیا کرتی ہے، تو وہ محفل کتنی بابرکت ہو جائے گی، دلہا و دلہن کی جو ہے لیے کتنا نجات کا سبب ہو جائے گا جہاں پر شہزادی صلوات اللہ علیہا تشریف لے کر آ جائیں. اس لیے جو ہے وہ محفل، شادی و خوشی کی محفل میں بھی مصائب پڑھے جا سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدشگن ہو جائے گا، یہ بدشگن کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے دوسرے کی طرف سے آنے والے جو ہے مختلف افکار ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئے ہیں. حقیقی یہ کہ مصائب ہر صورت میں خوشی کے موقع پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ مولا حسین کی ولادت کے وقت بھی غم ہوا، مولا عباس کی ولادت کے وقت بھی غم ہوا، شہزادی زینب کی ولادت کی، یہ خوشی کے موقع تھے لیکن اس کے باوجود غم منایا گیا. تو ہمارے وہاں سسٹم ہے کہ اس موقع پر بھی غم منایا، تو غم منانے میں کوئی بدشگنی نہیں ہوا کرتی. اسی لیے شادی کے موقع پر بھی اگر مصائب پڑے جائیں تو مصائب میں کوئی بدشگنی نہیں ہے وہاں، تو بلکہ جو ہے شہزادی تشریف لاتی جس کی سے محفل بابرکت ہو جائے، تو دلہا و دلہن کی نجات ہو جایا کرتی ہے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. اور ہمارے وہاں پر مصائب میں ایک چھوٹی سی جو ہے لطیف بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی زمانے میں علامہ رشید ترابی صاحب، وہ آخری زمانے میں جب مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی، تو اس وقت جو ہے علامہ رشید ترابی صاحب نے بھی اس پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لیا، اور مسلم لیگ کے اندر وہ بھی حصہ لیا کرتے. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور اہل سنت کے عالم تھے، اور اس وقت جو شیعہ سنی میں اتنی دشمنیاں نہیں تھی، خاص طور پر جو پاکستان کا موومنٹ چل رہا تھا شیعہ سنی کی دشمنی اور اختلافات اور زیادہ دب گئے تھے. چنانچہ علامہ رشید ترابی صاحب بھی مسلم لیگ میں حصہ لے کر کے جو ہے پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لے رہے تھے، اور اہل سنت کے بہت معروف عالم تھے عبدالحامد بدائینی. یہ جو ہے وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم کو، بڑے خطیب و بڑے اوریٹر تھے. اس طرح علامہ رشید ترابی صاحب دونوں جو ہے مسلم لیگ میں حصہ لیا کرتے اور پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لے رہے تھے، اس لیے ان کی آپس میں دوستی تھی اور میٹنگ بھی ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ عبدالحامد بدائینی نے سوچا کہ شیعوں کے وہاں پر اتنے مصائب ہوا کرتے ہیں
کہ ایک عالم جو ہے مصائب پڑھنا شروع کرتا ہے، پورا مجمع دھاڑے مار مار کے روتا ہے، لوگ سر ٹکرا دیتے ہیں اور خون نکل آتا ہے، اور جو ہے اتنا شدید گریہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہم اہل سنت میں بھی کوئی ایسا صورتحال پیدا کرے کہ وہاں پر بھی مصائب ہونے لگے، اور اس کے نتیجے میں کہا کہ بھائی ہمارا بھی تو ایک خلیفہ تھا جو بیچارہ بہت بھوکا پیاسا مارا گیا، اور جو ہے بھوکا پیاسا مارا جانے کے بعد اس کے لیے بھی تو مصائب تھے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے اپنے کہنے کے مطابق ان کو بھی لوگوں نے گھیر کر کے پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ کرنے کے بعد پیاسا رکھا، پیاسا رکھنے کے بعد جیسے کہا جاتا ہے کہ پیاسا رکھا اور بھوکا پیاسا مارا گیا اور شہید کر دیا سب لوگوں نے جو ہے بغاوت کرنے والوں نے۔ تو اب اس کے بھی مصائب ہونا چاہیے۔ پیاسا تو جو ہے مولا حسین بھی تھا، پیاسا وہ بھی تھا، ان کو گھیراؤ کر کے جو ہے مارا گیا، اب جو ہے ان کے مصائب شروع کیے جائے۔ تو انہوں نے جو ہے اعلان کر دیا، اعلان عام، کہ فلاں تاریخ کو جو ہے ان کی جو ہے مجلس رکھی جائے گی اور اس کے اندر مصائب بھی پڑھے جائیں گے۔ لوگ مجمع تھا بہت زبردست مقرر، علامہ رشید ترابی کی طرح اہل سنت کے اندر بہت بڑا مقرر تھا عبدالحامد بدائنی۔ بہت بڑا مقرر ہونے کے باوجود جب جو ہے انہوں نے تقریر بہت اچھی پڑھی، لیکن جب مصائب کی باری آئی تو مصائب جو ہے انہوں نے جو ہے 1 گھنٹے تک مصائب پڑھے، لیکن پبلک ٹس سے مس نہیں ہوئی، کوئی رونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ 1 گھنٹے تک اور بڑے اچھے مصائب پڑھے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے ان کا گلا بیٹھ گیا، ان کی جو ہے ان کو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، اتنی حالت بری ہو گئی، لیکن کوئی ایک ٹس سے پس نہیں ہوئے، کسی نے ایک آنسو نہیں نکلے۔ آخر میں غصے میں آ کے یہ کہتے ہوئے اترے کہ کم بختو، تم لوگ شیعوں کو دیکھو، وہ ایک جملہ پڑھتے سارے جو ہے رونا شروع کر دیتے، اور جو ہے وہ سر کو دیوار مار کے جو ہے وہ اپنے آپ کو زخمی کر دیا کرتے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میں اتنے مصائب پڑھو، تم لوگوں کو ٹس سے بس نہیں ہوتے؟ غصے میں آ کے ممبر سے اتر گئے تھے۔ اب جو غصے میں آ کے ممبر سے اترے تو چونکہ علامہ رشید ترابی صاحب سے جو ہے ان کی بڑی دوستی بھی تھی، ہر مہینے جو ہے غالباً میٹنگ بھی ہوا کرتی تھی ان کی۔ میٹنگ میں جب ملاقات ہوئی تو علامہ رشید ترابی سے کہنے لگے کہ یار آپ کے پاس کون سا جادو ہے کہ آپ اگر مصائب پڑھتے پورا مجمع، لاکھوں کا مجمع رونا شروع کر دیتا ہے، اور میں نے تو گلا پھاڑ پھاڑ کے مصائب پڑھے، میرا گلا بیٹھ گیا، میرے جو ہے دماغ خراب ہو گیا، اور جو ہے میں جو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا، لیکن کوئی جو ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخر کیا چکر ہے، تم کون سا جادو کرتے ہو؟ تو علامہ رشید ترابی صاحب نے کہا جادو کی بات ہی، حقیقی شہادت اور جعلی شہادت میں یہی فرق ہوا کرتا ہے۔ دونوں شہادتوں میں فرق ہے نہیں، اس لیے جو ہے شہادت کے فرق کی وجہ سے جو ہے جعلی شہادت میں کیا انسان کو رونا ہے کہنے میں، یہ ہوا ہے نہیں۔ تو بات یہ کہہ رہے تھے کہ اصل مصائب ہمارے بڑے قیمتی ہے، فضائل میں پھر بھی جو ہے شرک و بدعت ہمارے وہاں شروع ہو جاتے، فضائل ہمارے ہی فضائل جو حقیقی فضائل، دشمن اس کو ڈاکہ مار کے لے جا رہا ہے، چوری کر کے لے جا رہا ہے، اور ہر ایک پر جو ہے مولا کے القاب لے کر آ رہے ہیں، مولا حسین کے القاب لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے فضائل جو ہے اپنی جگہ پر فضائل بہت اہم ہیں، اس کا ثواب بھی بہت اہم ہے، لیکن مصائب کربلا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کربلا کے مصائب اس لیے کہ کربلا میں کوئی بناوٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کربلا میں قربانی دینا پڑتی ہے، کوئی اپنے آپ کو حسین اور کربلا نہیں بنا سکتا ہے، اس میں قربانی چاہیے، اور کوئی آدمی قربانی دینے کو تیار نہیں، بڑی بڑی تعریفیں سننے کو تیار ہے، چاہے جھوٹی بنا بنا کر کے تعریفیں کی جائے، کربلا جیسے کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو جو ہے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، 18 سال کے نوجوان کی قربانی دے، چشماہے کی قربانی دینا پڑتا ہے، بال بچوں کو جو ہے ویران کرنا پڑتا ہے، ساری قربانیاں دینا پڑتی، کون سی قربانی جو مولا حسین نے نہیں دی، ساری قربانی، تو وہ حسین جیسا کوئی نہیں بنا سکا، اس لیے کہ اس میں قربانیوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ کربلا کے مسائل خوشی کے موقع پر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، یہ بدشگونی نہیں ہے، بلکہ اس مصائب کے اندر شہزادی تشریف لائے گی تو وہ محفل بدشگونی تو چھوڑ دے، یہ محفل نورانی بھی ہو جائے گی اور سب کی نجات کا باعث بھی بن جائے گی۔ مصائب جو ہے اتنی اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ آئیے آگے چل کر عرض کرتے ہیں کہ مولا حسین
اس کے سلسلے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں کسی عالم کے حوالے سے. وہ روایت جو ہے آپ اس پر غور کیجئے گا کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تو اس وقت 3 واقعات ہوئے. پہلا واقعہ پہلے دن، دوسرا واقعہ 5ویں دن، اور تیسرا واقعہ 7ویں دن واقعہ. پہلا واقعہ جو ہے پہلے دن جو پیش آیا وہ یہ آیا کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین سے کہا کہ فرشتوں کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد 70,000 فرشتوں کو لے جانے کے بعد ان سے یہ کہو کہ اپنی عبادتیں چھوڑے اور مولا حسین کی زیارت کے لیے جائے. چنانچہ یہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ رکوع، سجود، عبادت، نماز اور عبادتیں کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہی جو ہے فرشتوں کا کام ہے. کہا تمام ذکر و عبادتیں چھوڑ دو. اور جو مولا حسین جو پیغمبر اسلام کے وہاں پر جو ہے بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کے نواسے کی ولادت ہوئی، ان کو پیغمبر اسلام کو مبارکباد دینے کے لیے جاؤ. چنانچہ 7 دن تک جانے کا حکم پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین کو آیا. 7 دن تک جبرائیل امین جب جانے لگے تو اس وقت جو ہے تمام فرشتوں نے بھی احتجاج کیا کہ ہم بھی جو ہے پیغمبر اسلام کے پاس جا کر مولا حسین کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. چنانچہ 70,000 کے ٹولے آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام کو یہ سارے فرشتوں کے ٹولے جو مبارکباد دیا کرتے. اب آ رہے ہیں فرشتے، جا رہے ہیں، پورے جو ہے کائنات میں بھی تبدیلی ہے، ہر چیز میں نور زیادہ ہو گیا، آسمان کا نور بڑھ گیا، بادل کا نور بڑھ گیا، اور جو ہے قمر اور سورج جو ہے اس کا نور بڑھ گیا، اور ساری تبدیلیاں ہو رہی ہے. اس کے نتیجے کے اندر جب جبرائیل امین آسمان سے اتر کر کے پیغمبر اسلام کی طرف جا رہے تھے تو گزر جو ہے ایک ایسے جزیرے سے ہوا جس جزیرے میں فطرس کو بند کر دیا گیا تھا. فطرس ایک فرشتہ تھا، اس کے بالوں پر جل گئے تھے، اس لیے کہ اس نے کچھ آیا. فرشتہ کیا گناہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرشتہ گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن ترک اولا کرنے کے نتیجے میں، ترک اولا اس میں ہو سکتا ہے، ترک اولا کرنے کے نتیجے اس کے بالوں پر جل جایا کرتے. چنانچہ فطرس نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو آپ سنیے. اس کے اندر جو فطرس کا جملہ جو ہے وہ یہ تھا، من ہوا مثلی. فرشتوں کے درمیان رہ کر کہا تھا کہ میرے جیسا کون ہے. اس کے اندر تکبر کی بو آ رہی ہے، اور تکبر کی بو اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کسی سے بھی اللہ کو پسند ہے. کبریائی فقط اللہ کے لیے، کبریائی فقط اللہ کے لیے. اس کے اندر چونکہ تکبر کی بو آ رہی تھی اور ترک اولا ہو رہا تھا، اس لیے جو اس فطرس کے بالوں پر جلا کر کے ایک جزیرے کے اندر لے جا کر اس کو بند کر دیا گیا. جزیرے کے اندر چھوڑ دیا گیا. پر تو ہے نہیں کہ اڑ سکے. چنانچہ 700 سال تک وہاں پر پڑا رہا. اور جب جبرائیل امین وہاں پر سے گزرے تو چونکہ فرشتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے ساتھ رہے بھی ہے، چنانچہ جبرائیل امین کو دیکھا کہ اتنے سارے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جو ہے پورے کائنات کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی خاص واقعہ ہوا. جبرائیل امین کو آواز دی فطرس نے کہ اے جبرائیل امین، میں آپ کا جو ہے تابعدار تھا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پیغمبر اسلام کے وہاں پر نواسے کی ولادت ہے، ان کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں. تو جبرائیل امین کو جیسے ہی کہا، فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے کر چلو، آپ سب لوگ جا رہے ہو، مجھے بھی لے کر چلو. چنانچہ فطرس کو اٹھایا گیا، اور اٹھا کر کے فطرس کو لے جایا گیا. اب جو فطرس کو لے جایا گیا، اس واقعے پر غور کریے. 5ویں دن کا اور 7ویں دن کا واقعہ خاص ہو، یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، فطرس والا واقعہ. اب جو اس کے بعد جو 2 واقعات آنے والے وہ غیر مشہور ہے، لیکن ہے وہ واقعات ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے جو ہمارے معاشرے میں غلط سلط رائج ہو رہے ہیں، اس سب کا جواب بھی اسی روایت کے اندر موجود ہے. چنانچہ جو ہے فطرس کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد جب پہنچے تو ایک مرتبہ جبرائیل امین سے فطرس نے پیغمبر کی اجازت سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے جو ہے مولا حسین کے جسم سے مسح کرو. جیسے ہی جبرائیل نے فطرس کو مولا حسین کے جسم اقدس سے مسح کیا، ویسے ہی فطرس کے بالوں پر نکل آئے اور وہ آسمان میں پرواز کرنے لگا. پرواز کرتے کرتے اس نے وہی جملہ تکرار کیا، من ہوا مثلی، میرا جیسا کون ہے. جس پر وہ پکڑا گیا تھا اسی پر دوبارہ جملہ کہا، من ہوا مثلی انا عتیق الحسین. لیکن پہلا جملہ جو کچھ اور تھا، آج جو جملہ کچھ ہے، ارے میرے جیسا کون ہے، میں تو جو حسین کا آزاد کردہ ہوں.
میں تو حسین کا آزاد کر رہا ہوں. پہلے جو ہے گناہ تھا اور جو ہے ترک اولا تھا، آج جو ہے عبادت ہے، کیونکہ حسین کی عظمت کو بیان کیا کہ میں تو حسین کا آزاد شدہ ہوں. یعنی تو یہ عظمت پیدا کرتا. تو دوسرا 5ویں دن واقعہ پیش آیا، اور جب جبرائیل امین ٹولیوں کے ساتھ فرشتوں کے آ رہے تھے تو ایک جزیرے سے گزر ہوا. وہاں پر دوسرا فرشتہ تھا، اس کے بھی بالوں پر جل گئے تھے. اس کا نام تھا سلسائیل. اس کا نام تھا سلسائیل. یہ سلسائیل فرشتہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے پڑا ہوا تھا. جب جبرائیل امین کو دیکھا، کہا بھائی جبرائیل ذرا مجھے بھی جو ہے وہاں پیغمبر اسلام کے پاس لے جاؤ جو نواسے کی ولادت ہوئی. چنانچہ جو اس کو بھی اٹھا کر کے لے جایا گیا، اور جو ہے پیغمبر سے اجازت لے کر جبرائیل امین نے اس سلسائیل کی درخواست پر جبرائیل امین نے سلسائیل نے کہا تھا کہ مجھے مولا حسین کے گہوارے سے مس کرو، جسم اقدس حسین سے نہیں، گہوارے حسین سے مس کرو. گہوارے سے جیسے ہی سلسائیل کو مس کیا گیا، سلسائیل کے بھی بالوں پر ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ خالی مولا حسین کے جسم سے مس کرنا وہی جو کرشمہ نہیں دکھایا کرتا ہے، وہی معجزہ نہیں دکھایا کرتا، بلکہ جو ان کے گہوارے سے مس کرے تو بھی بالوں پر نکل آیا کرتا. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں مولا حسین کے جسم میں تو اتنی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تو مقدس مولا تو جو کرشمہ دکھائے وہ کم ہے. چنانچہ مولا کے جسم سے مس ہونے کے نتیجے میں تو فطرس کے بالوں پر نکل آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے. یہ جو ہے دوسری جو روایت ہے سلسائیل کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلسائیل کے اندر جو ہے وہ بالوں پر نہیں تھے، بلکہ وہ مولا حسین کے جسم سے مس نہیں کیا بلکہ ان کے گہوارے سے مس. اس کا مطلب مولا حسین سے جو چیز بھی نسبت پیدا کر